قسمت کا ستارہ بہت ہی بلند و بالا ہوتا ہے. کسی شاعر نے کہا ہے یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا, ہر شخص کے نصیب میں دار و رسل کہا. آئیے کچھ سننے اور سنانے سے پیشتر ہم اور آپ سبھی حضرات مل کر گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی شہر یار فکر و فن آبرو اہل سنت پیشوائے اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت امام اہل سنت امام احمد رضا خان اچھے رضا پیارے رضا سچے رضا ہم سب کے رضا رب کے رضا امام احمد رضا فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت سرکار ارشاد فرماتے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. اللہ کا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا, رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی میں نے تلاوت کی ہے. ایک آیت کریمہ یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ایک آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے, بالکل بغور سنیے گا. کھانا آپ کو کھانا ہے, کل بھی کھانا کھا کے سوئے ہوں گے, آج بھی کھانا کھا کر کے ہی سونا ہے, لیکن کل کھانا کھا کر کے سوئے ہوں گے تو کل نبی کی میلاد سے ملاقات نہیں ہوگی, کل نبی کا ذکر سننے کو موقع نہیں ملا ہوگا, لیکن آج نبی کی میلاد سن رہے ہیں. کل فرشتے ہمارے اور آپ کی نام اعمال کی ڈائری لے کر کے رب کی بارگاہ میں حاضری دیے ہوں گے. رب فرمائے گا فرشتوں کہاں سے آئے ہو, یہ کبیروا گاؤں کی ڈائری ہے. اللہ اکبر, یہاں کے مسلمانوں کے ڈائری میں ایک بھی عمل نہیں لکھا گیا ہے. فجر کی نماز میں نہیں پڑھا, ظہر کی نماز میں نہیں پڑھا, عصر کی نماز میں نہیں پڑھا, مغرب کی نماز میں نہیں پڑھا, عشاء کی نماز میں نہیں پڑھا. یہ کبیروا والوں کی ڈائری کل لے کر کے جب فرشتے گئے تھے ایک بھی نام اعمال میں نیکیاں نہیں تھی, مگر فرشتے آج بھی جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں ہماری اور آپ کی نام اعمال کی ڈائری لے کر کے. فرشتے سے مولا عرض کرے گا اے فرشتوں کل بڑی جلدی آ گیا تھا, آج اتنی دیر سے کیوں آیا ہے, آج اتنی تاخیر سے کیوں آیا ہے. فرشتہ عرض کرے گا مولا آ رہا تھا اپنے ہی وقت سے, لیکن جیسے ہی دیکھا کبیروا گاؤں سے چلنے کا ارادہ کیا, دیکھا تیرے نبی کی میلاد کے لیے پٹھا کھمبا گڑنے لگا ہے, شامیانہ لگنے لگا ہے. میں سمجھ گیا آج یہاں شامیانہ لگ رہا ہے تو کسی دنیا دار کی تعریف نہیں ہوگی, تعریف ہوگی تو ہمارے مختار کی تعریف ہوگی, تعریف ہوگی تو میرے محبوب کی تعریف ہوگی, تعریف ہوگی تو میرے نبی کی تعریف ہوگی. مولا اپنے ہی وقت سے چلا تھا, مگر تیرے محبوب کی تعریف کے لیے ہم سننے کے لیے رک گئے تھے, ہم سننے کے لیے رک گئے تھے. رب اللہ اکبر فرشتہ سے رب فرمائے گا لاؤ ڈائری کبیروا والے گاؤں کی, کبیروا والوں کی ڈائری جب اللہ تعالیٰ کے سامنے فرشتے پیش کریں گے, فرشتہ سے مولا کہے گا کل بھی تو لایا تھا مگر کئی لوگوں کے ڈائری میں ایک بھی نام عمل نہیں تھا, مگر آج لائے ہو تو اس کے آج بھی ان لوگوں کو فجر ملی نہیں پڑھا, ظہر ملی نہیں پڑھا, عصر ملی نہیں پڑھا, مغرب ملی نہیں پڑھا, عشاء ملی نہیں پڑھا, آج بھی نہیں پڑھا. لیکن آج ایک چیز نظر آ رہا ہے, اس کی ڈائری میں ایک اعمال نظر آ رہے ہیں. فرشتہ سے جب مولا کہے گا ہاں پروردگار کل تو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا مگر آج نظر آ رہا ہے, نمازیں تو نہیں ہے مگر اس نام اعمال میں تیرے نبی کے ذکر کا نظر آ رہی ہے, تیرے نبی کے نام پر ان لوگوں نے تسبیح جو خط کیا ہے وہ نظر آ رہا ہے, تیرے نبی کے نام پر ان لوگوں نے سبحان اللہ کہا ہے یہ نظر آ رہا ہے, ماشاء اللہ کہا ہے یہ نظر آ رہا ہے. رب فرشتے سے فرمائے گا اے فرشتوں وہ منیب صاحب کے گھر میں کبیروا گاؤں میں وہ لوگ کیا کہہ رہے تھے, وہ لوگ تجھ سے ڈرنے کی بات کر رہے تھے, مجھ سے ڈرنے کی بات کر رہے تھے, اور کیا کر رہے تھے, کہا مولا وہ لوگ تیرے نبی کی محبت کی بات کر رہے تھے, اور کیا کر رہے تھے. فرشتہ عرض کرے گا مولا وہ تجھ سے جنت مانگنے کی بات کر رہے تھے. اللہ اکبر, رب فرمائے گا اے فرشتوں تباہ ہو جاؤ, جو میری خوف سے میرے نبی کی محبت میں, جو میرے نبی کے ذکر میں, نبی کی میلاد میں جتنے لوگ شامل ہوئے تھے سب کو اپنے نبی کے صدقے میں, نبی کی میلاد کے صدقے میں میں سب کی بخشش فرما دیتا ہوں. تبھی تو بریلی کے تاجدار کہتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب, وہاں بھی دور ہو ہم رسول اللہ کے, جنت رسول اللہ کی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت.
سنت مسلک اعلی حضرت فیضان تاج الشریعہ علماء اہل سنت نعرہ رسالت. کل بھی نبی کے میلاد میں نہیں بیٹھے ہوں گے لیکن آج نبی کے میلاد میں بیٹھے ہیں. اللہ اکبر. نبی کے میلاد کیوں سجائی جاتی ہے شام کو معلوم ہے آپ کو؟ اسی لیے شام کو سجائی جاتی ہے اکثر و بیشتر. صحابہ کرام نے مشورہ کیا کہ نبی کی میلاد شام کو اس لیے سجایا جائے. ائمہ کرام نے، اصحاب کرام نے، اولیاء کرام نے، صوفیاء کرام نے مشورہ کیا کہ نبی کی میلاد کو شام کو اس لیے سجایا جائے کہ ہم اور آپ کمانے والے ہیں. صبح سے اٹھے کمانے کے لیے چلے گئے. اللہ اکبر. ہمیں ایک وقت بھی نبی کی نبی کے ذکر سے اور نبی کی تعریف میں وقت نہیں ملا. کوئی دکان پہ چلا گیا، کوئی مزدوری کرنے چلا گیا. شام کا وقت ہوتا ہے، تھکے مانگے ہوتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، سو جاتے ہیں. اللہ اکبر. لیکن ہمارا بچہ اسکول جا کر کے تعلیم حاصل کر رہا ہے. ہمارا اور آپ کا بچہ مدرسہ جا کر کے علم حاصل کر رہا ہے. ہمارے اور آپ کے بچے مدرسہ جا کر کے تعلیم حاصل کر لیں گے. آپ کہاں حاصل کرو گے؟ آپ کو تو کمانے کی فکر ہے، آپ کو تو روزی روٹی تلاش کرنے کی فکر ہے. صحابہ کرام نے کہا جس کا بچہ مدرسے میں جا کر، اسکول میں جا کر کے علم حاصل کر لے گا، ان کے باپ کے لیے، ان کے گارجینوں کے لیے نبی کی میلاد سجا دی جائے شام کو. جب شام کو نبی کا میلاد سجے گا، نبی کی محفل سجے گی تو اللہ اکبر. مزدور بھی شام کو اپنے گھر واپس آ جائے گا، ماسٹر بھی اپنے شام کو اپنے گھر واپس آ جائے گا. شام کا وقت ہوگا، نبی کی میلاد سجے گی. جس کے بچے مدرسے میں جا کر کے علم دین مصطفیٰ حاصل کر رہے تھے، شام کے وقت میں نبی کی میلاد ہوگی اور نبی کی میلاد میں اس بچے کے گارجین نبی کی میلاد میں بیٹھیں گے. جو تعلیم مدرسے میں بچوں کو دی جا رہی تھی، وہی تعلیم ان کے گارجینوں کو، ان کے باپ داداؤں کو نبی کی میلاد میں ادا کر دیا گیا. اس لیے نبی کی میلاد شام کو منائی جاتی ہے. کھانا تو ہم لوگ کھاتے ہی ہیں اور کھانا ہی ہے. کھانے سے جسم کی طاقت بڑھے گی مگر ذکر مصطفیٰ سے روح کی طاقت بڑھے گی. اللہ اکبر. اب آخری بات سنیے، میں اپنی تقریر کو سمیٹنا چاہتا ہوں چونکہ اشارہ بھی ہو رہا ہے اور میں اپنی تقریر کو سمیٹتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں. رب ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کیا کہا قرآن نے؟ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. کس سے ڈرنا ہے؟ کس سے ڈرنا ہے؟ سب لوگ ہاتھ اٹھا کر بولے خدا سے. خدا سے ڈرنا ہے، اپنے رب سے ڈرنا ہے، اپنے مولا سے ڈرنا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے. اور جو اللہ سے ڈرتا ہے قسم خدا کی دنیا اس سے ڈرا کرتی ہے. جو اللہ سے ڈرتا ہے دنیا اس کے سامنے جھک جاتی ہے. آپ نے نہیں سنا ہے خواجہ غریب نواز کا آستانہ لے لیجیے یا چھوڑو خواجہ غریب نواز، وہ تو بہت مقدس اور بہت بڑے ولی ہیں. لیکن اپنے آپ کے گاؤں میں چپا شاہ بابا ہے، مجھے تو نہیں بلایا آپ نے لیکن میں بتا دینا چاہتا ہوں آپ چپا شاہ بابا کے آستانے پر جا کر کیوں جھکتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کی تاریخ اور ہسٹری پڑھیے، آپ کو پتا چلے گا چپا شاہ بابا نماز کا چھوڑنے والے نہیں تھے بلکہ نماز کے پابند تھے، شریعت مصطفیٰ کے پابند تھے. اور جو شریعت مصطفیٰ کے پابندی میں، نماز کی پابندی میں اپنی زندگی گزار دیتا ہے، خوف خدا اپنے دل میں جو بسا لیتا ہے، قسم خدا کی اس کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے لیکن اس کے قدموں میں دنیا جھکتی ہوئی نظر آتی ہے. اللہ اکبر. اسی لیے میں کہنا چاہتا ہوں اگر آپ کو بھی چاہیے کہ دنیا ہمارے قدموں کے نیچے جھکے تو اپنے دل میں خدا کا خوف بسائیے. آج کروڑوں مسلمان ہیں، ستائے جا رہے ہیں، برباد کیے جا رہے ہیں، تحس نحس کیے جا رہے ہیں، بربادی کے دہانے پہ کھڑے ہوئے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ علامہ اقبال نے کہا تھا طریقے مصطفیٰ کا چھوڑنا ہے وجہ بربادی. اسی سے قوم دنیا میں ہوئی ہے بے اقتدار اپنی. قسم خدا کی کل بھی جس نے مصطفیٰ کے طریقے کو چھوڑا وہ برباد کر دیا گیا. جو قوم مصطفیٰ کے طریقے کو چھوڑ دے گی وہ قوم برباد کر دی جائے گی. اللہ اکبر. تاریخ اٹھا کر دیکھو، ابو جہل نے مصطفیٰ کے طریقے کو چھوڑا، ابو جہل برباد کر دیا گیا، عتبہ برباد کر دیا گیا، شیبہ برباد کر دیا گیا، شداد و حمان برباد کر دیے گئے، نمرود برباد کر دیے گئے. اللہ اکبر. طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنے والا کربلا میں یزید آیا تھا، یزید برباد کر دیا گیا. طریقے مصطفیٰ چھوڑنے والا اعلیٰ حضرت کے زمانے میں کچھ 24 نمبر والے لوگ آئے تھے، وہ بھی برباد کر دیے گئے. لیکن قسم خدا کی جو لوگ مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت سے مذاق اڑائیں گے، ان کو طریقے کو چھوڑ دیں گے، وہ قوم کل بھی برباد ہوئی ہے، آج بھی برباد ہوئی ہے، صبح قیامت تک برباد ہوگی. لیکن جس نے مصطفیٰ کے طریقے کو اپنا لیا ہے وہ قوم کل بھی آباد ہے، آج بھی آباد رہے گی، صبح قیامت تک آباد رہے گی. مثال دینا چاہتا ہوں، مکے میں رہ کر کے ابو جہل نے مصطفیٰ کے طریقے کو چھوڑا، برباد کر دیا گیا. لیکن اسی مکے میں رہنے والا
کے طریقے کو اپنایا، صداقت کا تاجدار بنا دیا گیا، عمر کو عدالت کا شہسوار بنا دیا گیا، عثمان کو غنی بنا دیا گیا، علی کو شیر خدا بنا دیا گیا۔ قسم خدا کی، مصطفیٰ کو طریقے کو اپنانے والا، حبش کا رہنے والا بلال بنا دیا جاتا ہے، عاشق رسول بنا دیا جاتا ہے۔ مصطفیٰ کے طریقے کو اپنانے والا کرن کا رہے تو عاشق رسول ویسے کرنی بنا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کے طریقے کو اپنانے کی ضرورت ہے، مصطفیٰ کے محبت کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ آپ سے میں پوچھوں یا اپنے علماء سے سوال کروں، ایمان کس کو کہا جائے گا؟ آپ کا جواب ہوگا اللہ کے ماننے والے کو ایمان کہا جائے گا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ کے ماننے والے کو اگر ایمان کہا جائے تو پھر مجوسی کو کیا کہا جائے گا؟ وہ بھی ایک خدا کو مانتا ہے، کیا اس کا ایمان درست ہے؟ یہودی کو کیا کہا جائے گا؟ وہ بھی ایک خدا کو مانتا ہے، کیا اس کا ایمان درست ہے؟ نصارہ کو کیا کہے گا؟ وہ بھی ایک خدا کو مانتا ہے، کیا اس کا ایمان درست ہے؟ اللہ اکبر۔ یہودی کا ایمان درست نہیں، مجوسی کا ایمان درست نہیں، نصارہ کا ایمان درست نہیں، کیونکہ وہ صرف خدا کو مانتا ہے۔ لیکن جب علماء سے پوچھیں گے، اعلیٰ حضرت کے عاشقوں سے پوچھیں گے، غلام تاج الشریعہ سے پوچھیں گے، وہ آپ کو کہے گا نہیں نہیں، خدا کو صرف ماننے سے ایمان نہیں ہو جائے گا، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کو ماننا ہوگا، تبھی ایمان والا کہا جائے گا۔ اللہ اکبر، تبھی ایمان والا کہا جائے گا۔ اس لیے کہ مصطفیٰ کو یہودی نہیں مانتے، مصطفیٰ کو نصارہ نہیں مانتے، مصطفیٰ کو مجوسی نہیں مانتے، مصطفیٰ کو جو نہیں مانتا ہے، چاہے اس زمانے کا رہنے والا کوئی بھی فرقے کا ہو، جو مصطفیٰ کو نہیں مانتا ہے اس کا ایمان درست نہیں ہے۔ اور قسم خدا کی، ایک آپ پاگل کیوں نہ ہو، اگر وہ اپنے نبی کی محبت دل میں رکھا ہے تو وہ پاگل ہمارے سروں کا تاج بنتا ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے شک ہمارا اور آپ کا ایمان اس وقت درست ہوگا جب ہم محبت کریں گے اپنے رسول سے، محبت کریں گے اپنے خدا سے، خدا کا خوف اپنے دل میں بسائیں گے۔ آگے میں نے ایک آیت کریمہ پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو۔ کس سے ڈرو؟ اللہ سے۔ کیا آج کے پردھان لوگوں سے؟ اللہ سے ڈرو۔ ابھی تو پردھان لوگ ڈر رہا ہے، ابھی پردھان لوگ ڈر رہا ہے، لیکن 2 مئی کے بعد آپ کو ڈرائے گا۔ 2 مئی کے بعد جب اس کا رزلٹ آ جائے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا تو آپ کو ڈرانے کی کوشش کرے گا۔ ابھی وہ آپ سے ڈر رہا ہے اور آ کر کے ہاتھ پیر جوڑے گا۔ مجھ کو خیال رکھنا، میں کہنا چاہتا ہوں آج لوگ یہاں ہاتھ پیر جوڑ رہے ہیں، دنیا دار سے مانگ رہے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں، ارے جس ابو بکر کو صداقت کا تاجدار بنا دیا گیا، جس عمر کو عدالت کا شہسوار بنا دیا گیا، جس عثمان کو عثمان غنی بنا دیا گیا، جس علی کو شیر خدا بنا دیا گیا، جس حسین کو امام شہادتوں کا تاجدار بنا دیا گیا، جس رضا کو اعلیٰ حضرت بنا دیا گیا، جس اختر رضا کو تاج الشریعہ بنا دیا گیا، جس حضور عزیز ملت کو، حضور عبدالعزیز صاحب کو حضور حافظ ملت بنا دیا گیا۔ اللہ اکبر، کس نے بنایا؟ تو بریلی کے تاجدار کہتے ہیں یہ دنیا والے تجھے کچھ نہیں دیں گے، کون دیتا ہے دینے کو؟ منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ سبحان اللہ۔ اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے ایک بات اور بتا دوں، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے قرآن کو پیدا فرمایا، ہم نے۔ آج وسیم رضوی بدبخت، کمبخت، پاگل، کمینہ، کتا، نالائق، مردود، بھدرا، وہ کہتا ہے کہ وہ قرآن سے 26 آیتوں کو مٹا دیا۔ کتنا؟ اللہ اکبر۔ 26 آیتوں کو مٹا دیا جائے۔ پوچھئے گا کیوں؟ تو وہ 26 آیتیں ایسی ہیں جو آتنکواد کا بڑھاوا دیتی ہے، جہاد کے لیے کہتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں کہنا چاہتا ہوں ہمارے حکومت میں، حکومت ہند میں بہت سارے آرمی ہیں، بہت سارے فوج ہیں، کوئی آرمی ہے، کوئی اور بھی فوج ہے، پولیس وغیرہ ہے۔ آپ پوچھئے ان لوگوں سے کیا کیا آئٹم رکھے ہیں۔ اگر پاکستان سے ہماری اور آپ کی لڑائی ہو جائے تو کیا ہم پاکستان والوں کو چھوڑیں گے؟ نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے لیے ہندوستان میں آئٹم بم رکھا گیا ہے، اس کے لیے ہتھیار رکھے گئے ہیں، اس کے لیے سب کچھ رکھے گئے ہیں۔ اب میں کہوں گا حکومت ہند سے یہ سب کیوں رکھے ہو؟ یہ سب سے آتنکوادی کا بڑھاوا ملتا ہے، یہ سب کیوں رکھے ہو؟ یہ سب لڑائی خرافات ہے۔ تو حکومت ہند کہے گی طاہر حسین تم کیسی بات کر رہے ہو؟ یہ بم، یہ ہتھیار آتنکواد کے لیے نہیں رکھا، یا آتنکواد کے بڑھاوے کے لیے نہیں، بلکہ آتنکواد کے خاتمہ کے لیے رکھا گیا ہے۔ یہ ہمارے ملک سے جب دوسرا ملک جہاد کرے گا، ہمارے ملک سے دوسرے ملک کے لوگ لڑائی کریں گے، تو اس ملک کو جواب دینے کے لیے، اس ملک کو مارنے کے لیے ہم نے یہ ہتھیار رکھا ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے قرآن مقدس
मुक़द्दस में इस तरीके आयत करीमा को जो रखा है तो उन लोगों के लिए रखा है जो कुरान के खिलाफ बातें करता हो, इस्लाम के खिलाफ बातें करता हो, उन लोगों के लिए जिहाद के लिए कहा गया है। जैसे हम नमाज पढ़ रहे हैं, शैतान हमको बहकाता है, मुनीर साहब क्या मिल रहा है, दुकान में ग्राहक आ गया होगा, दुकान में ग्राहक आ गए होंगे, अल्लाह अकबर। तो ऐसे वक्त में नमाज हम पढ़ रहे हैं मस्जिद में, ख्याल है दुकान का, ख्याल है मकान का, ख्याल है जमीनों जायदाद का, ऐसे वक्त में हम अपने शैतान से जिहाद करेंगे। बेशक हक है। हम अपने शैतान से, जो शैतान हमको बहका रहा है, उस शैतान से जिहाद करेंगे। तो जिहाद का मतलब ये नहीं है कि हम मुसलमानों को मारे, गैर मुस्लिमों को मारे, बल्कि मेरे आका ने तो पैगाम दिया, अगर तेरा पड़ोसी गैर मुस्लिम भाई है तो उसको मोहब्बत करो, उसकी इयादत में जाओ, उसकी तीमारदारी करो, उससे इतना मोहब्बत करो, इतना कैरेक्टर दो अपना, इतना इखलाक और किरदार पेश करो कि कसम खुदा की तेरे किरदार को देख करके कहे कि जब मुसलमान इतने अच्छे वाले हैं तो इनके आका कितने अच्छे वाले होंगे। अल्लाह अकबर। चलते चलते कहूंगा, वसीम रिजवी से कहना चाहूंगा, वसीम रिजवी, तुम 26 आयतों को मिटाने की बात करते हो, मेरे कुरान से एक नुक्ता नहीं मिटा पाओगे, एक ज़ेरो ज़बर नहीं मिटाओगे। अगर थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए तुम कुरान से कुछ पारों को गायब कर दोगे तो कुरान से तो गायब कर सकते हो, मगर हाफिजों के सीनों से कैसे निकालोगे, हाफिजों के सीने से कैसे हटाओगे। इसीलिए तो अल्लाह ने हाफिज बनाया जा रहा है, अल्लाह ने करम फरमाया और हाफिजों के सीने में कुरान पाक को महफूज फरमाया। वरना ये कुरान अगर पहाड़ पे नाज़िल कर दिया जाता तो कसम खुदा की कुरान मुक़द्दस में आयत करीमा आई है कि अगर इस कुरान को पहाड़ पे नाज़िल कर दिया जाता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। मगर रब का एहसान और करम देखिए, इस कुरान मुक़द्दस को हम जैसे गुनहगार के सीनों में अल्लाह ने उतार दिया है, इसलिए कि इसकी हिफाजत रब करने वाला है। जब तक कुरान रहेगा, जब तक रहमान रहेगा, तब तक कुरान रहेगा। खुदा को कोई नहीं मिटा सकता, कुरान को भी कोई नहीं मिटा सकता, न इस्लाम मिटा सकता है। मैं ये चलते चलते कहूँगा, न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये सालिम क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। और चलते चलते कहूँगा, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। बस चलते चलते मैं आपसे अलविदाई गुफ्तगू और अलविदाई जुमला और अलविदाई शेर कह करके जाना चाहता हूँ कि शौकत शाही न ताजे हुस्न भी ले जाएगा। बेशक हक है। सुभान अल्लाह। प्यार से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। शौकत शाही न ताजे हुस्न भी ले जाएगा, तू खुदा के घर फकत इश्क़े नबी ले जाएगा। और थाम ले दामन रज़ा का मसलके हक थाम ले, बाग़े जन्नत में तुझे यही मसलक ले जाएगा। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व अतूबु इलैह। पूरा मजमा कलमा तैयब पढ़ दीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब चलते चलते गोल्डन चांस दे करके जा रहा हूँ, मेरे सलाम का जवाब दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।